بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمانے میں مسلمانوں کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پر سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور چکی پیسنے پر لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبد العزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی؟ عمر بن عبد العزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ کر بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قید ہے اور تو اس پر ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا، اس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا۔ اور آخری میرے دربار سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، وہ بھی ایک شخص کے لیے جو اس ملک کے ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا۔ اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن الامہ، ہم ایک امت ہیں اور جب سے نظریہ ہم سے اٹھا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ باوجود کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈال فریاد کر رہا ہے، اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔